باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ خارج مسجد اگر سر نکالا، ہاتھ نکالا، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. سیڑھی کے حوالے سے، سیڑھی پہ ہاتھ اگر رکھ دیا یار آگے، ہاتھ رکھا سیڑھی پر جو خارج مسجد ہے، اگر صرف ہاتھ رکھا ہے، پورا بدن نہیں رکھا اس پر، تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ایک اور سوال موصول ہوا ہے کہ اعتکاف کا مطلب کیا یہی ہے کہ اپنے آپ کا خود کا چہرہ دوسروں سے چھپانا ہے، دوسروں کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا؟ سارے تو رونمائی لگے میں، ابھی لے آؤ بیچ میں کیمرہ، کون اپنا منہ چھپاتا ہے، سب بات سامنے آ جائے گی. ان سے تاثرات لے رہے ہوتے تو ان کے پاس بھیڑ جمی ہوتی ہے، کتنے چہرے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں. کوئی کام نہیں ہوتا ان کا سوائے رونمائی کے. رونمائی نے اپنا چہرہ دکھانا نہیں، اس کے علاوہ کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے. تاثرات تو ایک دے رہا ہوتا ہے، تیرا کیا کام ہے، تو ہٹ جانا. کیوں ہٹو؟ تو یہ بس عوام ہے، عوام اپنی نہیں دیکھ بھی رہے گا، ہزاروں اپنا چہرہ کھول کے بیٹھے، اور یہ کائے کو برقعے میں بند کر رہے ہیں یار معتکف کو. تو کوئی حرج نہیں چہرہ کھلا رکھنے میں، بلکہ کھلا ہی رکھنا ہے. نقاب ڈالیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ نماز بھی کیا ہوگا؟ نماز میں تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ منہ چھپایا کپڑے سے نماز پڑھی تو مکروہ تحریم ہو جائے گی، ناجائز ہے، گناہگار ہوگا. سوال ہوا تھا نوٹ کے تعلق سے کہ نئی نوٹ اور اس کے متعلق نفع وغیرہ کے تعلق سے، تو اسی وقت میں نے اپنے ایک اسلام بھائی کو میسیج کیا تھا کہ ذرا قانونی طور پر معلوم کر کے دیں. تو انہوں نے ایک علاقے کے تھانے کے افسر سے اور اسٹیٹ بینک کے ایک کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار سے انہوں نے رابطہ کیا. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ قانوناً اس کی اجازت نہیں ہے نوٹ بیچنے کی. ہاں، جی جی یہ جو نفع لیتے ہیں نا نوٹیں بیچ کر جو پروفٹ اٹھاتے جی ہیں. جی سمجھ گیا میں. ہاں، وہ جیسے اس نے بولا نا کہ 10,000 کے نوٹ تو 11,000 میں دیتے ہیں، تو یہ قانونی جرم ہے. یہ فٹ پاتھوں پہ نہیں بیٹھے ہوتے تھے نئی نوٹیں لے کر، تو یہ کہتے ہیں ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں. اٹھا لیتے ہیں نا. ہاں، مطلب منع کیا انہوں نے. ابھی میں نے معلومات ابھی مجھے میسیج ان کا ریٹرن آیا، تو پھر میں نے کہا آپ کو بتا دوں. جزاک اللہ. آمین. تو یہ کہ نوٹ بیچنا، دام بڑھا کر، جو آج کل عید میں زیادہ چلتے ہیں، نئے نوٹ بکتے ہیں، نفع لے کر لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک قانونی جرم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ جملے وہ ایڈجسٹ کر لیجئے گا جہاں یہ مسئلہ چلا تھا، انشاءاللہ چونکہ چنانچہ جہاں ہوا تھا یہ سب ایڈٹ ہوگا. انشاءاللہ. اگر جیسے نماز کی حالت میں اگر ہم تیسری رکعت یا دوسری رکعت میں اگر بھول چوک ہو جاتی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ ربنا لک الحمد کہہ دیا، اور پھر بعد میں خیال آیا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے سلام پورا پھیر کے سجدہ صاف کرنا واجب ہے؟ نہیں، سجدے سے واجب نہیں ہوگا، سنت چھوٹی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کی، تو اس پہ نماز ہو جاتی ہے، اور سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا اس پر. سجدہ سہو واجب ہوتا ہے نماز کا واجب، بھولے سے نماز میں چھوٹ جائے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. بعض صورتیں شاید اور بھی ہیں اس میں، لیکن مین یہ ہے کہ بھولے سے نماز کا واجب ہو. اس کی بھی تفصیل ہے بہار شریعت کے چوتھے حصے میں، سجدہ سہو کا بیان. یہ سب پڑھنا چاہیے، نماز کے مسائل ضروری سیکھنے چاہیے. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم واہ بھائی واہ صلو صلوا على الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنت کی چابی ہے. ماشاء اللہ کہیے، بارک اللہ کہیے. کہ میرے پوتے نے دعا بھی یاد کر لی ہے، حدیث بھی یاد کر لی. ابھی چھوٹا سا ہے، دیکھیں آپ کے سامنے ہے، تو آپ میں سے جن کو یاد نہیں ہے دعا آپ بھی یاد کر لیں. فضیلت بڑی ہے کہ 3 بار پڑھے تو گویا شب قدر حاصل کی. شب قدر نہیں ملے گی، اس طرح وہ شب گویا، یعنی یہ ایسا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا گویا کہاں لگتا ہے. بعض اوقات وہ بے موقع بھی گویا بول رہے ہوتے ہیں، تو گویا یعنی جیسے، اس کی طرح، مطلب کہ شب قدر جیسے پا لی اس نے، حقیقت میں نہیں پائی. آپ کھانا کھائیے نا، بس آپ سمجھو میں نے کھا لیا ہے، میں سمجھو بس کھا لیا ہے. یہ کھایا نہیں ہے، بس سمجھو جیسے میں نے کھا لیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیسا منور دل کشا پر کیف ہے سما، کیسا منور دل کشا پر کیف ہے سما، برہان دیکھو تم ذرا مدنی. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والا اللہ پاک ہے. ماہ رمضان سے جس کو الفت گئے، ماہ رمضان سے جس کو الفت گئے، قابل رشک اس کی قسمت گئے. ماہ رمضان سے جس کو الفت گئے، قابل رشک اس کی قسمت گئے. بے شک اس پر خدا کی رحمت ہے، قبر و محشر میں وہ سلامت ہے. میرے رب کی یہ خاص رحمت ہے، مصطفیٰ کی بڑی عنایت ہے، غوث احمد رضا کی برکت ہے، مجھ کو رمضان سے محبت ہے. رمضان 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 الکریم. صبح حاجی شاہی صاحب کا بیان ہوا تھا، تو وہ آپ نے سنا، تو اس حوالے سے بھی کچھ کمنٹس دیں. جی سنا میں، مجھے بہت اچھا لگا، بہت پیارا لگا مجھے. انشاءاللہ نماز وغیرہ ٹھیک کریں گے، آپ نماز جنازہ ٹھیک کریں گے، اور اس کے یہ سنتیں جو ہیں وہ سیکھیں گے انشاءاللہ. جی فیضان مدینہ میں 1 ماہ کی اعتکاف کی نیت سے آیا ہوں. سنت کے کافی ایسے طریقے ہیں جو ہمیں پہلے معلوم نہ تھے، جو ہم سے سنتے جو رہ جاتی تھی یا جو ہم ادا نہیں کر پاتے تھے، تو یہاں آ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکمل دین کیا ہے. یہاں پر ڈسپلن سیکھا ہے. جی مہینے کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں، تاکہ اپنے آپ کو صحیح
عبادت کے قابل بنا سکوں اور سیکھ سکوں یہاں کو جا کے تربیت ہوتی ہے بہت زیادہ. کیسے نماز پڑھنی ہے, کیسے سونا ہے, کیسے پڑھنا ہے قرآن پاک, کیسے روزے رکھنے ہیں, کیسے ساری باتیں بتائی انہوں نے. پیارے امیر علیہ سنت الحمدللہ یہ سب جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں ترغیب دلائی دی کہ جو بھی معتکف یعنی اعتکاف والے عاشقان رسول ہیں کہ یہ اپنے موبائلوں کو اپنے گھروں میں بھیج دے. تو پیارے امیر سنت الحمدللہ عز و جل ملتان کے یہ عاشقان رسول فاروق اعظم رحمۃ اللہ کی مسجد میں الحمدللہ اعتکاف سے 82 اسلامی بھائی یعنی 82 اسلامی بھائی ماشاءاللہ یہ اعتکاف میں ہیں اور الحمدللہ یہاں پر 100% سب اسلامی بھائی نے اپنے موبائل جو ہے نا گھر بھیج دی. ماشاءاللہ پیارے امیر سنت الحمدللہ دوسری عرض یہ کر لی تھی, آپ ہر سال ترغیب دلاتے ہیں عاشقان رسول کو, اعتکاف والوں کو کہ یہ چاند رات کو راہ خدا کے مسافر بنے. تو الحمدللہ یہ سب ہماری اس اعتکاف سے بھی اسلامی بھائی اللہ کی رحمت سے یا تو چاند رات کو یا پھر عید کے دن انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے مدینہ قافلے میں سفر کریں گے. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے, رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے. الحمدللہ ٹیکسلا شہر کوسار کالونی فیضان نور مسجد میں دعوت اسلامی کا سنتوں برا تربیتی اعتکاف جاری ہے. آج اعتکاف والے عاشقان رسول میں یہ امیر اہل سنت کا عطا کردہ جنتی اعمال کا کارڈ ان کو پیش کیا گیا. ان عاشقان رسول نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان میں انشاءاللہ ان جنتی اعمال کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعتکاف میں دعوت اسلامی کی برکت سے یہ ہمیں اچھا ماحول مل جاتا ہے. اعتکاف سے جانے کے بعد ہم کیسے جنتی اعمال پر عمل کرنے والے رہیں, اس کے حوالے سے آپ ہماری تربیت فرمائیں. ماشاءاللہ. پھر اس میں یہ کہ ایک تو گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے اور اپنی گیدرنگ چینج کرنی ہے. گیدرنگ چینج نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے. یہاں بڑا ذہن بنتا ہے کہ اب تو بس میں نے سنتوں پر عمل کرنا ہے, داڑھی سجانی ہے پوری, تو امامہ شریف, تو زلفیں, تو لباس, سب میں سنتوں کا خیال رکھنا ہے. لیکن جب باہر نکل کر اپنی گیدرنگ میں جاتے ہیں نا تو بعض اوقات تو یہ دوست کہتے ہوں گے یار تو ملا بن گیا پورا, چھوڑ یار. پھر اس کو تفریح گاہوں میں لے جاتے ہوں گے, بازاروں میں لے جاتے ہوں گے اور ٹہکے بلند ہوتے ہوں گے, مذاق مسکریاں ہوتی ہوں گی. اور یہ بیچارہ 1 مہینے تک کبھی اگر ماہ رمضان کا اعتکاف کیا پورے, یہ شاید منٹوں میں اس کا حساب ہو سکتا ہے یہ پورا کر دیتے ہوں. تو اس لیے گیدرنگ, اب آپ ہیں, آپ کا خاندان یہ ہے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول, ان کے ساتھ رہیں گے تو بچے رہیں گے. اگر آپ اپنے ان پرانے دوستوں کے ساتھ جائیں گے تو پھر بچنا بڑا مشکل ہے. الصحبت مؤثرہ, صحبت اثر رکھتی ہے, اور جو بھی منفی کام ہوتے ہیں وہ جلدی ہو جاتے ہیں. اس کو میں آپ کو مثال دوں کہ بلڈنگ کھڑی کرنی ہے, کتنے دن کتنے مہینے بعض وقت سالوں لگ جاتے ہیں, اور بلڈنگ کو گرانا ہے تو ٹھا 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 کر کے 1-2 دن میں بھی اس کو زمین دوست کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. تو بنانا مشکل ہے, بگاڑنا آسان ہے. تو آپ 1 مہینے میں تو ابھی آدھے 1 مہینے میں کیا بنے گا آدمی, لیکن کچھ نہ کچھ احساس تو پیدا ہوا. لیکن وہ 1 مہینے کی کمائی جو ہے نا یوں مطلب چٹکی میں آپ کی پرانی گیدرنگ جو ہے نا شاید پانی پھیر دے گی. اس پر بگڑنا آسان ہے, سدھرنا مشکل ہے. تو یہ بس ایک تو یہ کہ پرانی گیدرنگ میں نہیں جانا, نماز نہیں چھوڑنی, اور یہ بھی نہیں کہ آپ پرانے دوستوں کو میں ساتھ ان کو بھی لگاؤں گا اپنے کام دعوت اسلامی لاؤں گا, یہ بہت مشکل ہے. ابھی پہلے آپ پورے آ جائیں, آپ ایسے نہیں لا سکیں گے, وہ آپ کو کھینچ لیں گے. بس ان سے دعا سلام دور سے, ان کے ساتھ ادھر آؤ ادھر آؤ. ان کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ یہ بالکل ہم سے مطلب آپ خلاف ہو گیا ہمارے, تو پھر نفرتیں ہوں گی. ان کے پاس جائے نہیں, بولا بس یار میں نماز پڑھنا ہے, مجھے مطالعہ کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, درود شریف اتنے پڑھنے ہیں. اس طرح کا کام اپنے اوپر ہوگا نا, آپ کے نیک اعمال جو ہیں اپنے 72 ان میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آخرت بنتی رہے گی, اور ان سے پھر یہ جان چھوڑ دیں گے اللہ کرے گا تو.
हाँ कोई खुद अपने तौर पर आए या वाकई आपको लगे कि यार इसमें है लचक, ये मैं ना मेरा इससे हंसता है ना मजाक करता है बल्कि ताज्जुब कर रहा है, और ये इससे लगता है कि ये शायद हाथ रखूंगा तो ये आ जाएगा, तो उस पर कोशिश करने में हरज नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि ये बहुत मामला सख्त होता है, दिल बड़े सख्त हो जाते हैं, कह कह लगाते रहते हैं, शोर करते रहते हैं, तो गीबत और चुगली पता नहीं क्या क्या गुनाह इनमें हो रहे होते हैं, बदनिगाहियाँ, और ना उन्हें, अरे आप ज्यादा मुझे समझते होंगे, इतनी बुराइयां पहले हमने देखे हैं लेकिन अब तो शायद कई गुना बढ़ गई होंगी बुराइयां, तो इनमें नहीं जाना आपको। और चांद रात को अगर घर में इजाजत मिले, तो किसी ने भी इंटरव्यू में कहा था शुरू में कराची के मुतकिब ने, बस अब मैं घर नहीं जाऊंगा, सीधा काफिले में चला जाऊंगा, 1 महीने के लिए चला जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं जाऊंगा घर, इस तरह के जज्बात का इजहार कर रहे थे। अब उधर रिकॉर्डेड था, तो ये इसमें जब तक ये नहीं माँ बाप को आप एतमाद में ना लेना, कोई ऐसा कदम उठाना नहीं है कि मैं 1 साल भर के लिए चला जाऊंगा और ये नहीं जाऊंगा। अगर घर तो घर जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये कहे 3 दिन के काफिले में भी सफर के लिए हम यही कहते हैं कि माँ बाप को अगर आपकी जरूरत है, बीमार हैं, परेशान हैं, इनको आपकी खिदमत की जरूरत है, तो फिर नहीं जाना है काफिले में। अब खामा का माँ बाप रोक रहे हैं वो एक अलग सूरत है, खामा का भी रोकते हैं कि मुल्ला बन जाएगा, को नेक मत बनने दो वरना हर बात में बोलोगे हलाल है और हराम है, तो वो अलग सूरत है। लेकिन ये कि अगर माँ बाप को आपकी जरूरत है तो फिर तो मतलब इनकी इजाजत से ही आपको काफिले में सफर करना है, ये ख्याल रखना है। तो सब काफिले में सफर करें चांद रात को, अगर इजाजत मिलती है और थोड़ा मदनी जिद कर लें, इसरार कर लें कि मैं वहाँ 3 दिन के लिए सफर करता हूँ, करूँगा, तो इंशाल्लाह कोशिश करें। इतने सारे सफर करते हैं तो इजाजतें मिलती ही होंगी ना, तो आप सफर करें, वरना चांद रात को ही मसला आपका ये कर देंगे कि आपके दोस्त, शैतान मतलब इन्हें पूरा जोर लगा रहा होता है उस वक्त कि आप इनको छोड़ूंगा नहीं मैं, तो इसलिए वो 3 दिन या 12 दिन या 1 माह के काफिले में सफर कर लें तो इंशाल्लाह फिर माहौल नॉर्मल हो जाएगा। ईद का दिन यौम तशक्कुर है, ईद की नमाज पढ़नी है, खैर खैरात करनी है, खानदान वालों से दोस्तों से ईद मुबारक करनी है, ये सब अच्छे काम है। दावतें घर में होती भी सही है अगर शरीयत के मुताबिक होती हैं तो लेकिन एक ईद के दिन और बहुत सारे या कई काम ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत परेशान कुन, गफलत में डालने वाले, बात सूरतों में गुनाहों में डालने वाले। इधर उधर तफरी गाहों में लोग जाते हैं जिसमें मखलूत होती है, मर्द औरत कंबाइंड मतलब तफरी गाहें होती है, और जोर शोर से गाने चल रहे होते होंगे, क्या क्या होता होगा, तो इसलिए इस तरह की जगहों पे नहीं जाना है ईद के दिनों में, मजीद गफलत बढ़ेगी। और हर जगह मतलब इस तरह की सजावटें कि मतलब बंदा ट्रैक और आकर पड़े, तरह तरह के गेम खेले जाते हैं, जुआ खेले जाते हैं। हाँ बाज तो जुआ होते हैं, लोगों को पता नहीं तो बाज गुनाह के काम होते हैं इसमें। जैसे कि बच्चों को ले जाते हैं तो वो भाई इसमें 10 रुपया डालो तो जो भी होगा तुम्हारी किस्मत में तो निकल आएगा, उससे तो निकला। अब या तो 5 रुपये वाली चीज निकली या 25 रुपये वाली चीज निकली, ये नाजायज है। ये गेम भी चल रहे होते हैं, ये जो तफरी गाँव में लोग इस तरह के दुकानों में ये चीजें रखते हैं, मशीनें, ये पता नहीं होता इनको कि ये हलाल है, हराम है, सवाब है, गुनाह है, और सब लगे होते हैं, मालूमात नहीं होती, पता नहीं और क्या क्या ये धंधे कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजों में नहीं पड़ना अपने आप को, जहाँ समझ ना पड़े उलमा से पूछ लेना है कि ये करना है कि नहीं करना है। ये जुए की किस्म है? हाँ जुए की किस्म है। ये आपने 6 किस्में लिखी है जुए की, ये पढ़ लेनी चाहिए मेरे प्यारे साहब। गिबत की तबाह करें, और मेरे सुनने जुए की 6 किस्में लिखी हैं। ये बड़ों को नहीं पता होता कि जुए की ये 6 किस्में क्या है। हमें मोबाइल फ़ोन में भी बातों का ऐसी ऑफरें आ जाती हैं कि जो जुए की किस्में ले जाती हैं, और ये मैसेज के ज़रिए ये कर लेते हैं कि वह आया गया गया, और पैसे ज़ाया हो जाते हैं, तो पता नहीं होता और ये कर रहे होते हैं। ये बाहर मुल्कों में जहाँ सुन रहे हों, आपके जो सुपर स्टोर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, या शॉपिंग मॉल, उसमें इस तरह की मशीनें लगी हुई होती हैं कि आप टोकन डालेंगे ना तो वो एक पंजा चलेगा, और वो अगर आपने वो उठा लिया तो वो मिल गया, ना उठा तो थोड़ी देर के अंदर टोकन का टाइम ख़त्म हो गया और टोकन के पैसे गए। तो ये इसी किस्म से है।
تو یہ نہ بچے لگے ہوتے ہیں، یہ بڑے بھی لگے ہوتے ہیں، ملا ملا نہیں ملا نہیں ملا، تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا. ہاں یہی عرض کر رہا ہوں. اصل بچہ تو بچہ ہے، بڑوں کو پتہ نہیں ہوتا. اصل وہ ایک بچہ گیا تھا سمجھے کسی کے ساتھ، تو اس بچے نے مجھے بتایا کہ مجھے تو یوں، ارے میرے کان کھڑے ہو گئے یار یہ کیا. پھر میں نے اس میں معلومات کی اور یہ سمجھا، میں نے کہا تو غلط ہے، یہ تو گناہ کا کام ہوا. تو یہ مطلب پتا چلا مجھے اب انداز بالکل تبدیل ہو چکے ہیں. اب آپ نے پنجہ دکھایا، کوئی لات دکھائے گا، نئی نئی چیزیں سنتا رہتا ہوں میں. اب میں تو ان تفریحوں میں آنا جانا تو دور کی بات ہے، مطلب اب تو باہر نکلنے کے بھی مسائل، اور تفریحوں میں تو جا نہیں سکتے. اور آپ نے بھی ظاہر سنا ہی ہوگا، لوگ بتاتے ہوں گے اب آپ ملک بملک جاتے ہیں، یہ تو یہ جنرلی طور پر جیسے ہم کوئی جیسے کچھ اسٹور ہے چھوٹے جو اسٹور ہوتے ہیں باہر، وہاں اگر آپ کچھ لینے جاتے ہیں نا تو یہ وہیں رہیں، یعنی یہ کوئی خاص جگہوں پر نہیں ہے، یہ فٹ پاتھوں پر پڑے ہوتے ہیں اسٹوروں کے باہر. جو آپ مطلب کوئی بھی ایسی چیز صابن یا کوئی ایسی کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے گئے باہر، یہاں نہیں باہر ملکوں کی، یہاں میں نے نہیں دیکھا، یہاں تو اتفاق نہیں ہوتا. میں نے یہاں کی بات کی ہے. ہاں یہاں تو باہر کی بات ہے، یہاں میں نے دیکھا نہیں، اگر ہوتا ہو تو پتہ نہیں ہے. بندر بنا ہوا تھا یا پتہ نہیں کچھ بنا ہوا تھا، جانور اٹریکشن کے لیے بناتے ہیں، پھر وہی بچہ یہ کیا ہے، یہ یوں اچھا اس میں یوں نکلتا ہے، وہ ڈال دیا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اب دعوت اسلامی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، انشاءاللہ ترکیب بنی رہے گی، آپ کی نمازیں بھی رہیں گی، دیگر گناہوں سے بچت کی بھی صورتیں، سنت اور عمل کی صورتیں، سب سے بڑی بات ہے ایمان کی حفاظت کا بھی انشاءاللہ سامان رہے گا. آپ نے دوستوں کے تعلق سے بھی جو رہنمائی فرمائی ہے کہ جس میں نرم گوشہ ہو، تو اس میں ایک مشورہ اگر ناقص سا دے دوں کہ اس میں اگر چیک کرنا ہو نا تو آپ اپنے اس کسی جو آپ کی گیدرنگ ہے 5 6 10 اسلامی بھائی جو بھی آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ ان کو اپنے ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دیں. یار میں ہفتہ وار اجتماع میں آ رہا ہوں، آپ آؤ. اب یوں آپ کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں آنا شروع ہو جائے، مدنی مذاکرے میں آنا شروع ہو جائے نا، آپ سمجھے کہ یہ آپ کی طرف آنا ہے، اس کا میلان کچھ آپ کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے. یا آپ اپنے محلے میں علاقے میں تو آپ مدرسۃ المدینہ بالیگان میں آپ گئے تو آپ نے اپنے دوست کو کہہ دیا جو آپ کی گیدرنگ ہے، یا میں مدرسۃ المدینہ بالیگان میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے سیکھنا ہے قرآن، آپ بھی آ جاؤ. تو ان میں سے جو اکا دکا ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اب یہ مدرسۃ المدینہ بالیگان میں آ رہے ہیں، آپ کے ہفتہ وار اجتماع میں آ رہے ہیں، مدنی مذاکرے میں آ رہے ہیں، تو یوں یہ آپ کے ساتھ جو چلنا شروع ہو جائے سمجھے کہ یہ ابھی انشاءاللہ چل پڑا ہے آپ کے ساتھ. پھر ان کو شفقت و محبت کے ساتھ آپ لیتے چلیں، ورنہ آپ اس گیدرنگ میں جا کر بیٹھے نا اور پھر کہ یار میں ان میں سے کسی کو لے کے جاؤں گا، تو دو نے آپ کو ادھر ہاتھ پکڑنا ہے، 10 نے آپ کو ادھر ہاتھ پکڑنا ہے، پھر اللہ نہ کرے آگے پیچھے ہو جائیں گے. اس میں بھی بچ کے رہنا ہے کہ بعضوں کی عجیب تھنکنگ ہوتی ہے، یہ آئیں گے جائیں گے سب کریں گے، لیکن اس کو کھینچتے رہیں گے، تھوڑا یار یہ بھی کر لے، بالکل ہی ملا نہیں بن جائے یار، چھوڑ یار تھوڑا وہ بھی کر لے. تو یہ بھی خطرات رہیں گے. مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت توبہ بھی کراتے ہیں، غوث اعظم کا مرید بھی بناتے ہیں، اور غوث اعظم کے مریدوں کے لیے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر، پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے بشارت کیا ہے؟ مجھے ایک کاغذ دیا گیا جو اتنا بڑا ہے جہاں تک نگاہ پہنچے، اس میں میرے اصحاب اور مریدوں کے نام تھے جو قیامت تک ہونے والے تھے. مجھ سے کہا گیا سب کو تمہارے صدقے بخش دیا گیا. سبحان اللہ. ناظرین اور حاضرین کو مشورہ دوں گا کہ امیر اہل سنت کے ذریعے آئیے ہم توبہ کرتے ہیں اور مرید بھی بنتے ہیں غوث اعظم کا. توبہ کرنے والوں کی سعادت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. میں درخواست کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروائیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ میں داخل بھی فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے
गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाब गौसे आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में ठा। सलातो वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर काम करता है और उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो अपने नाबालिग बच्चों का फितरा वहाँ की करेंसी के हिसाब से निकाल सके, दिरहम में या रियाल में, तो क्या वो अगर पाकिस्तान में गेहूं के जरिए ही फितरा अदा कर दे तो क्या उसका फितरा अदा हो जाएगा या फितरा अदा नहीं होगा? बच्चों अच्छा खुद पर वाजिब है फितरा, तब तो नाबालिग औलाद की तरफ से भी वाजिब होगा, और मुल्क दूसरे मुल्क में भी देगा तो जहाँ है वहाँ की करेंसी देनी पड़ेगी ना। हाँ तो गंदुम से तो वहाँ भी तो निकाल सकते हैं ना। अच्छा वहाँ गंदुम महंगी है, यहाँ की गंदम से निकालना चाह रहा है, जो गंदम की मिकदार है ना उस मिकदार से निकालना डायरेक्ट गंदुम भी दे दे यहाँ से। अच्छा जैसे आप लोग पैसों के एतबार से तो फ़र्क पड़ेगा, वहाँ की करेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर यहाँ पूरी मिकदार जो गंदम की है वो दे दे उतना ही गंदम जी तो गंदम इस गंदम हर जगह अदा हो जाना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि प्यारे बापा जान, हम मोहम्मद सैफ, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद मोहिन और इखान अर्ज कर रहे हैं। हम इंडिया अहमदाबाद से है। मदीने शरीफ में हाजिरी का शर्फ मिला है। हमने आपका भी सलाम हुजूर पाक की बारगाह में पहुंचाया है। हमें अहले सुन्नत से अर्ज है कि मदीने पाक में ईद कैसे मनाए और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईदी में क्या मांगे, और अब्दुल रहीम भाई और सलीम भाई के लिए शिफा की खुसूसी दुआ कीजिए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। मदीने की हर हाजिरी ईद है। इसमें यही है कि चूँकि वो वैसे ही जो है वहाँ की हाज़िरी जो है वो वैसे ही ईद है, और ईदी में जो अल्लाह करीम के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम से जो है वो शफाअत की खैरात मांगनी चाहिए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदी में जो हमें अपनी शफाअत दे दें, और ये कि अपना दीदार भी करा दें कि तेरी जब के दीद होगी जब भी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। और दूसरा ये कि जन्नत में जो है वो ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस, ये भी ईदी में मांगा जाए। यानी ये कि दुनियावी दौलत के बजाय जो उखरवी कि जो हमेशा वाली चीज़ है ना वो मांगी जाए, जिसमें फ़ायदा ज़्यादा हो वो मांगा जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं, और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरा अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। 26 मार्च 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी किस उम्मुल मुमिनीन रदियल्लाहु अन्हा के कमरे में हुआ? जवाब, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा के। सवाल नंबर 2, ये किन की खुसूसियत है कि जहाँ इंतकाल होता है बिल्कुल उसी जगह इनका मज़ार बनाया जाता है? जवाब, अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम की। सवाल नंबर 3,
किस सहाबी रसूल को हमामतुल मस्जिद यानी मस्जिद का कबूतर कहा जाता है? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हुमा को। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते मोहम्मद सलीम अत्तारिया पहाड़ियाँ वाली, मोहम्मद ख़ान सोलंगी लाड़काना सिंध, मोहम्मद रियाज अत्तारी आगरा ताज कराची, उम्मे इलियास अत्तारिया आरिफ वाला, बिनते शाह जमान अत्तारिया गुज्जर खान, बिनते अफजल बुरेवाला, हमशीरा सद्दाम हुसैन अत्तारिया विहाड़ी। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाज़ी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम बिनते ज़मान अत्तारिया गुज्जर खान। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फ़ैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका नाम भी पेश करेंगे, इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फ़ैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, अगर किसी जायज़ काम की नीयत पर इंशाअल्लाह कहना भूल गए और बाद में मसलन 1 साल बाद याद आया तो क्या उस वक्त भी कह सकते हैं? सवाल नंबर 2, उन नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताइए जिनके वालिद भी नबी थे और वो खौफ खुदा से मुसलसल कई दिन तक रोते थे। सवाल नंबर 3, क्या बच्चा अपनी नेकियों का इसाले सवाब कर सकता है? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे शरीफ की तामीर के बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि अब लोगों को मेरे घर आने की दावत दो। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जबले अबी कुबैस पर चढ़कर जहान के लोगों को निदा दी कि बैतुल्लाह का हज करो। जिनकी किस्मत में हज करना लिखा था उन्होंने अपने बापों की पुश्तों और माओं के पेटों से जवाब दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यानी मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह करीम ने इस वाक़े को कुरान पाक में यूँ बयान फरमाया है, वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। और लोगों में हज का आम ऐलान कर दो, वो तुम्हारे पास पैदल और हर दुबली ऊँटनी पर सवार होकर आएंगे जो हर दौर की राह से आती हैं। पता चला कि हज की सआदत सिर्फ उस खुश नसीब मुसलमान को मिलेगी जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निदा के जवाब में लब्बैक कहा होगा। नीज़ जिसने आलम अरवाह में जितनी बार लब्बैक कहा होगा उसे उतनी बार हज की सआदत मिलेगी। मसलन अगर किसी ने 1 बार लब्बैक कहा होगा तो वो 1 ही हज कर पाएगा, जिसने 2 बार लब्बैक कहा होगा तो वो 2 हज करेगा, और जिसने 10 बार लब्बैक कहा होगा उसे 10 हज नसीब होंगे। SMS के ज़रिए एक सवाल हमें मौसूल हुआ है। सवाल ये कर रहे हैं कि सईदी कर्ज से नजात के लिए कौन सी दुआ पढ़ी जाए? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह करीम कर्ज से नजात अता फरमाए, मुश्किल आसान फरमाए। चूँकि कर्ज जो है तो बड़ी आजमाइश वाला मामला है, बड़ी एक तनासीबी आफत है कि बाज़ वक़्त बंदा जो है इसमें बड़ा शर्मिंदा होता है। कर्ज खा यानी जिससे कर्ज लिया होता है ना उसके सामने आने से बड़ा शर्माता है। अब यह है कि जब भी कर्ज लेना बंदा, जब भी बंदा कर्ज ले तो ये नियत अगर होगी ना कि मैं कर्ज अदा करूँगा, तो इसमें यह होता है कि उमूमन देखा गया कि उसकी किसी न किसी तरीके से मदद हो ही जाती है। या तो है कि कर्ज खा के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ऐसा रहम डाल लेता है कि वो माफ़ कर देता है, मगर ये कि बाज़ों की आदत होती है कि कर्ज लेना है यानी कर्ज के नाम पर भीख मांगनी है। भीख पर भीख होती है कि वो अदा करनी नहीं होती। तो जो कर्ज के नाम पर भीख मांगता है ना वो दुरुस्त नहीं है। खैर हदीस पाक में दुआ है वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ, अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। तो ये दुआ जो है वो ये दुआ अल्लाह ताला से करते रहना चाहिए। सर तर्जमा ये कि ए अल्लाह करीम मुझे हलाल रिज़्क़ अता फरमा, हराम से बचा और अपने फजल व करम से अपने सिवा किसी का मोहताज ना कर।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے، ان سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا، مکاتب غلام آیا، مکاتب نا اس میں فائل، اس میں مفعول، ایک مکاتب غلام آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی ادائے کتابت سے عاجز آ گیا ہوں، میری کچھ مدد فرمائیے۔ فرمایا کیا میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے تھے؟ اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ کریم تجھ سے قرض، اللہ کریم تجھ سے ادا کرا دے۔ تو یہ پڑھا کرو، یہی دعا، اللہم اکفنی بحلالک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور سوال موصول ہوا ہے، اگر نابالغ بچے نے حج کر لیا نابالغی کی حالت میں، اب بالغ ہونے کے بعد پہلے والا حج کفایت کرے گا جب حج فرض ہو گیا تو یا دوبارہ حج کرنا ہوگا؟ دیکھیں اس میں ہے تو یہی کہ نابالغ نے جو حج ادا کیا تو چونکہ اس پر اس کو حج فرض نہیں ہوا تھا تو وہ اس کا حج جو ہے وہ نفل ہوا۔ اب بالغ ہونے کے بعد شرائط پائے جانے کی صورت میں دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ محمد خالد ہیں، علی پور سے ان کا سوال موصول ہوا ہے، اگر انسان پر قرض ہو تو کیا اس پر صدقہ فطر واجب ہے یا نہیں؟ اب دیکھا جائے گا کہ قرض اس کا کتنا ہے۔ اگر قرض اتنا ہے کہ یوں سمجھے کہ لینے کے دینے ہیں، کہ یعنی وہ اتنا مقروض ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا فقیر شرعی ہے، تو اب چونکہ وہ فقیر شرعی ہے تو اس پر جو ہے وہ صدقہ فطر نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر جو ہے نا یہ غنی پر ہوتا ہے، اور غنی بھی وہ کہ جو صبح صادق کے وقت پہلی شوال المکرم عید والے دن جو صبح صادق ہوتی ہے، فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس نے بحالت غنی اس نے گزاری، تو اب اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ ایک اور سوال موصول ہوا ہے کہ نماز میں ربی جعلنی کے بعد بسم اللہ اور درود پاک پڑھ لیا اور پھر سلام پھیرا تو کیا حکم ہوگا؟ کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ یعنی جو رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اس دعا کے بعد کیا بسم اللہ شریف پڑھ دیا؟ بسم اللہ شریف اور درود پاک پڑھ لیا، ہاں حرج تو نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے، محمد رضوان ہے جلال پور پیر والا سے، یہ کہہ رہے ہیں جب ہم نماز میں قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کو باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ ناف سے اوپر ہونے چاہیے یا نیچے؟ دیکھیں ہاتھ جو ہے نا وہ ناف کے جو ہے نا نیچے ہونے چاہیے، اور یہ کلائی جو ہے نا اس کو اس طرح جو ہے نا سیدھا سے اس طرح پکڑنا چاہیے، اور نماز میں اگر خیالات اگر آگے پیچھے جا رہے ہوں، بندہ خیال ہونے کہیں گھوم پھر رہا ہو یا وساوس آ رہا ہو، تو یہ کہ وہ ناف کو دبائیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے وساوس سے نجات بھی ملے گی۔ قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا ہوا اب آسان، کیونکہ مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے معرفت القرآن، جس میں ہے قرآن پاک کا آسان ترجمہ، ہر لفظ کا الگ ترجمہ، مکمل آیات کا بامحاورہ ترجمہ، آیات کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے آیات کے عنوان کی نشاندہی، 3 جلدوں اور کئی خصوصیات پر مشتمل معرفت القرآن کا یہ سیٹ مکتبۃ المدینہ سے آج ہی آرڈر کیجیے۔ مکتبۃ المدینہ۔ میرا نام احمد جمال اطاری ہے، پنجاب کے شہر عارف والا سے آیا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم قبر کو پکا کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں کہ قبر جو ہے نا وہ کچی رکھنا سنت ہے، اور اونچائی اس کی اتنی ہو جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ البتہ یہ کہ جہاں موسم ایسا ہے کہ وہاں اگر پکی نہیں رکھتے تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ پانی چلا جائے گا، یا یہ کہ وہ جانور وہاں ایسے ہیں، تو اب یہ ہے کہ وہاں پکی کرنے کی اجازت ہے۔ اصل جو ممانعت ہے حدیثوں کے اندر قبر کی پکا کرنے کی، تو قبر کی جو اصل نیچے جہاں میت کو دفن کیا جاتا ہے وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس کو پختہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اوپر کا یہی ہے کہ افضل اور سنت طریقہ کار یہی ہے کہ وہ کچا ہی ہو،
لیکن جیسا کہ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ کوئی علت ہے، کوئی وجہ ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کی جو قبور ہوتی ہیں ان کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت بھی پیدا ہو. تو اگر ان کی قبروں کو اونچا کیا جا رہا ہے اور ان کو ان کی قبر کے اوپر جو ہے وہ جو ٹائل یا ماربل وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. عام لوگوں کی جو قبریں ہیں ان کو کچا ہی رہنے دینا یہ اولا ہے، بہتر ہے. تو ویسے اولیاء کرام کی تو قبریں بھی جو ہے وہ عام قبرستانوں میں نہیں ہوتی ہیں، وہ بالکل وہ الگ ہوتی ہیں. اور جیسے عام شخص اگر فوت ہوگا تو اس کے لیے جو ہے وہ الگ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ خاص مقام اور اس کی قبر نہیں بنائی جائے گی. یعنی وہ کہے نہیں میرے گھر میں میری قبر بنے، وہ تو نہیں کہے گا، اس کے ورثاء کہیں گے، وہ تو بیچارہ گیا دنیا سے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو یہی کہا جائے گا اس کے ورثاء کو کہ آپ قبرستان میں تدفین کریں. اور اولیاء کرام کی جو قبر پہ جو چادر وغیرہ ڈالی جاتی ہے، جو پختہ وغیرہ کی جاتی ہے، جو جس طرح جو آرائش وغیرہ کی جاتی ہے، اس میں کیا ہے کہ تاکہ جو لوگوں کے دلوں میں ان کی وقعت پیدا ہو. بچوں میں اس کے رسول کیسے پیدا ہو؟ ماشاء اللہ الکریم، یہ بچی کا بڑا اچھا سوال ہے کہ اگر بچپن ہی سے اگر دلوں میں اگر عشق رسول کی شمع روشن ہو جائے، عشق رسول پیدا ہو جائے، تو پھر بندہ جو ہے وہ نمازی بھی ہوگا، عابد بھی ہوگا، زاہد بھی ہوگا انشاءاللہ الکریم. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ بچپن ہی سے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے پیارے پیارے واقعات بیان کرنے چاہیے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں بچوں کو سنانی چاہیے. اور یہ کہ بچے جو ہے یہ نعتیں یاد کریں، اور بڑوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے کہ جو بچہ جتنے اشعار یاد کرے تو اس پر وہ انعام بھی دیں. اس طرح سیرت کا بھی جو مقابلہ ہو سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا وہ سیرت بچوں کو یاد کروائی جائے اور اس کا بھی مقابلہ کروایا جائے، اور جو سنا دے اس کو انعام دیا جائے. بعض اوقات والدین اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کی اچھی تربیت ہو اور اس کے اسباب بھی اپناتے ہیں، لیکن پھر بھی اولاد جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ایسی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے اور انہیں کس طرح راہ راست پر لانا چاہیے؟ اور اگر اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. اب دیکھیں، اولاد جب بالغ ہو گئی اور اب وہ ہاتھ سے نکل چکی تو اب اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ اب یہ ہے کہ دعا کی جائے اور پھر بھی جو ہے وہ حسن اخلاق کے ذریعے جو وہ ترکیب کی جائے. اور دوسرا اس میں طریقہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ والدین سے اولاد کنٹرول میں نہیں آتی، تو والدین کو چاہیے، والد کو چاہیے کہ وہ اپنے محلے میں ایسے افراد کو دیکھیں کہ جو ان کی تربیت کر سکتے ہوں. تو ایسو والد جو ہے وہ ایسے کسی فرد سے کیا کہتے ہیں ان کو بتا دیں، ایسے کسی فرد کی ذمہ داری لگا دیں اور یوں پھر جو ہے وہ ان کی تربیت کریں. اور اس میں یہ بھی جیسے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ کو بے شمار آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ والدین جو ہے وہ سمجھا کے تھک جاتے ہیں مگر وہ نہ سدھرے، کہ وہی کہ ہم نہیں سدھریں گے، نہ سدھرنے کی قسم کھائیے. مگر وہ کسی طریقے سے کسی اسلامی بہن اجتماع کی دعوت دے دی، وہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آ گیا، یا یہ کہ اس نے قافلے میں سفر کر لیا، یا یہ کہ اس نے اعتکاف کر لیا. تو اب والدین جو ہے وہ دعوت اسلامی کو دعائیں دیتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے ہمارا بچہ ہمیں واپس دے دیا، ہمیں جو ٹینشن تھی دعوت اسلامی نے وہ ٹینشن ہماری ختم کر دی. اب چونکہ اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے جو والدین کے ہاتھوں سے نکلتے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ عموماً بچہ اپنی ماں سے نہیں ڈرتا، ماں کی نہیں مانتا، ماں کی والدہ کی نہیں سنتا. اس کی جو ایک وجہ آپ کو ملے گی نا وہ یہ کہ والدہ کو، عورت کو جیسے غصہ آیا اس نے اس کو سنا دی یا اس کی پٹائی کر دی اور پھر فوری اس کو سینے سے بھی لگا لیا. اب بار بار مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہو جاتا ہے ڈھیٹ. جب ڈھیٹ ہو گیا تو پھر وہ ذرا کہ یہ ڈھیٹ پن پھر بڑے ہو کر پھر جو نا یہ ڈھیٹ پن ظاہر ہوتا ہے بغاوت میں. اس طرح والد کی طرف سے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ کہ بات بات پر بچوں کو ڈانٹا نہ جائے، ان کو پہلے سمجھائیں. اب بعضوں کی کیا عادت ہوتی ہے؟ بچے سے غلطی ہوئی، اب بچہ ہے وہ غلطی کرے گا. اب
باپ نے ڈائریکٹ اس کو جھاڑ دیا, ڈائریکٹ اس کو سنا دی. اب بچے کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرے سے غلطی کیا ہوئی. تو بچہ ہے نا, بچہ تو بھی ٹھہرا نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں میرے سے غلطی کیا, تو پہلے تو اس کو غلطی بتائیں کہ بیٹا آپ سے یہ غلطی ہوئی اور اس کا یہ نقصان ہے. آپ اس کو پہلے سمجھائیں. جب اس کو پتہ چلے گا تو انسان ہے, تو ظاہر ہے کہ جب پتہ چلے گا کہ میرے سے یہ غلطی مجھے نہیں کرنا چاہیے, تو آٹومیٹکلی وہ اس سے بچے گا. اب آپ نے اس کو ڈائریکٹ جھاڑ دیا, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں میرے سے ہوا کیا ہے, میرے سے کیا کام کر دیا. پھر کہ اس سے جو ہے نا وہ شیطان پر یہاں کھیلتا ہے, اور باپ کے دل میں, باپ کے لیے جو ہے نا شیطان پر اس کے دل میں نفرت ڈالتا ہے. اب چونکہ ابھی تو یہ بچہ ہے اور باپ کے روب کی وجہ سے یہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے. بعد میں جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ بغاوت کر دیتا ہے اپنے باپ کے ساتھ. حالانکہ اس کا بغاوت کرنا یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط کر رہا ہے. مگر باپ کو چاہیے کہ وہ بچپن میں اس کی تربیت اچھی کرے. اور اچھا دوسرا یہ کہ سب کے سامنے نہ جھاڑے, کہ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے جھاڑنے سے بھی بچہ جو وہ بالکل ایک طرح سے اس وقت وہ بے بس ہو جاتا ہے, اس وقت تو بالکل شرمندہ ہوتا ہے. مگر اس کے دل میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ میرے باپ نے جو نا میرے جو نا سب کے سامنے, اپنے دوستوں کے سامنے, خاندان کے سامنے مجھے رسوا کر دیا. تو یوں ہی بچے کے دل میں یہ بات رہ جاتی ہے, اور پھر بچہ جو ہے وہ باپ کی باتیں جو وہ سنی انسنی کرتا ہے. جو امیر سنت فرماتے ہیں نا کہ امیر سنت کے پاس جو ہے وہ بعض اوقات باپ جو ہے نا یوں اپنی اولاد کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ, اس کو بتاؤ کہ یوں نہیں کرنا چاہیے, اس کو بتاؤ یہ کرنا چاہیے, ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے, اس کو بتاؤ کہ نمازیں پڑھنی چاہیے. تو پھر امیر سنت پھر جو ہے نا وہ باپ کو کان میں فرماتے ہیں کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو بچہ کیا, تم نے جو اس بیچارے کو جو میرے سامنے اس کو بے عزت کر دیا, ابھی نہ میری مانے گا نہ آپ کی مانے گا. تو پھر امیر سنت اس موقع پر جو ہے نا اس بچے سے کچھ بھی نہیں فرماتے. کیوں مفتی تو ایسا ہی ہے نا کہ پھر وہ بازمائش آ جاتی ہے. اچھا مجھے بھی اس کا تجربہ ہے کہ یہ آتے ہیں نا بعض اوقات تو پھر یہ کر دیتے ہیں اس طرح کے کام. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اولاد کو سمجھانے کے بجائے پھر باپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے, یہ سدھر جائے, تو اس کے لیے پہلے جو نا آپ کو سدھرنا ہوگا. آپ کو اپنی جو نا یہ عادت آپ کو نکالنی ہوگی کہ سب کے سامنے جو نا اس کو بے عزت کرنا آپ کو چھوڑنا ہوگا. اچھا بعض صورتوں میں یہ کہ باپ نے یہ کر ڈالا, تو چونکہ باپ نے یہاں پہ حق تلفی بھی کی کہ سب کے سامنے اس کو بے عزت کرنا, یہ چونکہ بچے کی حق تلفی ہوئی ہے. اب یہاں پہ باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد سے معافی مانگے. یہ معافی مانگے گا, پھر دیکھے کہ اس کے دل میں جو نا کیسی باپ کی محبت پیدا ہوگی اور وہ کیسی باپ کی اطاعت کرے گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے جس کا جو ہے وہ کیا نام ہے, اولاد کی تربیت, یعنی اولاد, والدین اور اساتذہ کے حقوق, اور ایک المدینۃ العلمیہ کا رسالہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے ہو. تو یہ دونوں رسالے پڑھ لیجئے, چونکہ ہم پر, باپ پر, ماں پر اپنی اولاد کی تربیت لازم ہے. باپ پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھائے. صرف باپ پر یہ لازم نہیں کہ اس کو کھانا پینا دے, یہ بھی لازم ہے کہ شریعت نے نان نفقہ رکھا ہے کہ رہنے کے لیے جگہ اور کھانا پینا, مگر یہ کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھائے, اس کی اچھی تربیت کرے, یہ بھی باپ پر لازم ہے. باپ نے اگر اس میں کوتاہی کی تو کل بروز قیامت یہ اس میں پھنس سکتا ہے. اور اولاد کو چاہیے کہ وہ بھی اگر بالفرض باپ سے اگر غلطی ہوئی, باپ نے جو ہے وہ تربیت اس کی نہیں کی, اب یہ اولاد جو وہ دینی ماحول سے وابستہ ہو گئی, تب اولاد کو چاہیے کہ وہ باپ کا ادب کرے, کیونکہ اس پر باپ کا ادب لازم ہے. میں یہ عرض کر دوں کہ اگر اولاد اگر ٹھیک ہے باپ کے نافرمان تھی یا جو بھی تھی, اگر وہ دینی ماحول سے وابستہ ہوتی ہے نا تو وہ آٹومیٹکلی جو نا وہ باپ کی اطاعت گزار بن جاتی ہے, وہ اپنی ماں کی اطاعت گزار بن جاتی ہے. ایک میں نے پوسٹ پڑھی تھی سوشل میڈیا ہی پہ کہ اولاد اگر پڑھی لکھی ہے, سائنسدان ہے, ڈاکٹر ہے, یا کوئی جو نا وہ بڑا کوئی عہدہ ہے دنیاوی, تو ماں باپ اسے بات کرنے میں ڈرتے ہیں کہ کہیں یار ہم سے کوئی جو نا ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے یا اس کو فیل نہ ہو. اور اولاد اگر عالم دین ہے, مفتی ہے, شریعت کا علم حاصل کیا ہوا ہے یا دینی اس کی تربیت ہے,
تو اولاد ڈرتی ہے اپنے ماں باپ سے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے ہمارے منہ سے، ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ جس سے ہمارے ماں باپ ناراض ہو جائیں اور ہمارے لیے جو نا جنت کا داخلہ بند نہ ہو جائے، ہم کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ تو یہ ہے فرق۔ تو اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں، انشاءاللہ الکریم دنیا بھی ملے گی اور دین بھی ملے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو صبح کو مسجد کی طرف بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا، اسے کامل حج کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں، 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں، نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان۔ میرا نام عالمگیر اتاری ہے، صوبہ سندھ، ضلع گھوٹکی سے ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ قسطوں پر کوئی چیز بیچی جائے یا خریدی جائے، یہ کیا جائز ہے؟ بلکہ اصل رقم سے زیادہ پیسے لیے جا رہے ہوں، رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ہاں، قسطوں پر جو ہے نا وہ بیچنا، لین دین کرنا جائز ہے، جبکہ اس میں کوئی ایسی شرط فاسد نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کہ مثال دے رہا ہوں کہ جیسے آپ نے جو ہے نا وہ جنوری کی اگر قسط ادا نہ کی تو پھر آپ کو جو ہے اتنا جرمانہ ہوگا۔ اب اگر معاہدے میں اگر یہ شک شامل ہے تو پھر یہ سودا درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قیمت اور وقت کا تعین یہ ضروری ہے۔ اب چاہے 1 مہینے کا وقت کا طے ہو یا یہ کہ 10 سال کا وقت کا طے ہو، طے ہونا ضروری ہے، جتنے بھی وہ سامنے والا راضی ہو۔ اور قیمت بھی جو وہ اس کی بھی تعین ہونا ضروری ہے کہ بھائی میں اتنے روپے میں لوں گا۔ تو پتہ ہے کہ بھائی یہ پین ہے 100 روپے کا ہے، ابھی مارکیٹ ویلیو سے 100 روپے اور میں 1000 روپے میں لے رہا ہوں۔ سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اتاری عرض کر رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ دین پر استقامت کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین پر استقامت کا جو بہترین وظیفہ جو ہے وہ اچھا ماحول ہے، اچھی صحبت، اچھی گیدرنگ اچھی ہوگی، ماحول اچھا ہوگا تو انشاءاللہ الکریم دین پر استقامت ملے گی۔ اور اگر صحبت اچھی نہیں ہے، ماحول اچھا نہیں ہے، گیدرنگ اچھی نہیں ہے، سوسائٹی اگر اچھی نہیں ہے، بری سوسائٹی ہے تو پھر آزمائش ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں، دینی کتب کا، تفسیر قرآن کا، فقہ کا، بزرگوں کے واقعات کا یہ مطالعہ بھی کرتے رہیں۔ اور مزید یہ کہ ایمان سلب ہونے کے جو خطرات ہیں، ایمان سلب ہونے والی جو چیزیں ہیں، ان کا بھی مطالعہ کریں کہ کن کن چیزوں سے جو ہے وہ دین میں نقصان ہو سکتا ہے اور کن کن چیزوں سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، ان کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے ہے، تو آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی سے عملاً وابستہ ہو جائیں۔ اس کے جو 12 دینی کام ہے اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ اور دعوت اسلامی میں استقامت کا بہترین ذریعہ یہ کہ آپ کسی نہ کسی دینی کام کی ذمہ داری لے لیں۔ جیسے آپ مسجد نگران بن جائیں، جس کو ہم جو ہے وہ ذیلی نگران بھی کہتے ہیں، اب مسجد کی نگرانی لے لیں۔ اب اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ مسجد کی انتظامیہ فارغ اب آپ بن کے نگران، یا یہ مراد نہیں، یعنی کہ وہاں جو دعوت اسلامی کا کام ہے نا وہ آپ کے ذمے ہے۔ وہ مسجد کا میٹر الگ ہے، وہ انتظامیہ الگ ہے، تو جو دعوت اسلامی کا جو کام ہے نا وہ آپ نے سنبھالنا ہے۔ جیسے مدرسۃ المدینہ بالغان، وہاں سے اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں لانا، مدنی مذاکرے کی دعوت دینا، نیک اعمال کی ترغیب دینا، جو بھی ایک ذیلی حلقے میں جو کام ہوتا ہے، تو آپ اس کی ذمہ داری لے لیں، پھر ترقی کرتے ہوئے حلقہ نگران بن جائیں، پھر علاقہ نگران بنے۔ تو انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جب آپ کو استقامت ملے گی تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دین اسلام پر بھی استقامت ملے گی، کیونکہ دعوت اسلامی جو ہے دین اسلام کی ایک تنظیم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوا،
मरते वो तौबा नसीब हुई, किसी की कब्र 3 साल के बाद खुली मगर जिसमें तरोताज़ा और सलामत है, कफन तक सलामत है। तो ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह करीम हमारा ईमान सलामत रखे, हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए और हमें दीनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमाए। और दूसरा ये कि दावत इस्लामी में अगर इस्तिकामत चाहते हैं तो एक इसका ये भी है कि जब जिम्मेदारी मिले ना, क्योंकि जिम्मेदारी थी, अब चाहे वो बंदा जो है वो बड़े से बड़ा निगरान हो या छोटा निगरान हो, अपने मातहत पर जुल्म करने से बचना है। जहां किसी ने अपने मातहत पर जुल्म किया तो उसकी आह निकलती है, और ये आह जो है ना, ये ऐसा नहीं कि गोली की तरह लगती है फौरी, ऐसा नहीं है कि लगी और खून निकला, ऐसा नहीं है। ये आह बाज़ औक़ात जो ना 10 साल के बाद भी आड़े आ जाती है, 20 साल के बाद भी आड़े आ जाती है। तो जो भी दावत इस्लामी से बाज़ लोग गए हैं या अब वो दीनी काम नहीं करते, तो जब आप उनकी तहकीक करेंगे तो आपको ये चीज़ निकलेगी, ये चीज़ आपको मिलेगी कि यार किसी न किसी जिम्मेदार के साथ बुरा सलूक हुआ था तो आज ये बेचारा बाहर है, यानी वो चाहता भी है कि मैं दीनी काम करूं मगर कर नहीं पाता। तो लिहाजा आप कहीं भी हो, अब चाहे दीनी शोबे में हो या दुनियावी शोबे में, अपने मातहत के साथ जुल्म करने से बचें। और जुल्म करना ये जो है वो ईमान की बर्बादी का भी सबब बन सकता है। अल्लाह करीम हमें जुल्म करने से बचाए। फेसबुक लाइव पर जाहिद हैं, ये सवाल कर रहे हैं क्या मोतकिफ एतकाफ में नाखून काट सकता है? जी हाँ, बिल्कुल काट सकता है, मगर ये कि ये नाखून कोशिश की जाए कि फ़िनाए मस्जिद में काटे, और फ़िनाए मस्जिद में भी जो नाखून वगैरह गिर जाए तो ये फिर उठा ले, यानी ये नहीं कि वहीं रहने दें। और एक तरीका, बेहतर तरीका तो ये है कि चादर बिछाकर या अपनी गोद में काटे। अब ये कि पाँव के नाखून तो अपनी गोद में काटने से रहा, तो वो इसके लिए चादर बिछा ले। एक और सवाल ये एतकाफ़ के हवाले से ये कि क्या मोतकिफ वुज़ू के दौरान साबुन वगैरह से मुंह धो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल साबुन इस्तेमाल कर सकता है मोतकिफ, और ये हाँ फ़िनाए मस्जिद में इस्तेमाल नहीं करेगा। कुछ नाम मौसूल हुए हैं, उनके हवाले से जानना चाह रहे हैं कि बच्ची का नाम नालैन फातिमा रखना कैसा है और इसका क्या मतलब है? नालैन के माना है 2 जूतियाँ, 2 चप्पल। तो नालैन फातिमा, तो तर्जमा ये बना के फातिमा की जूतियाँ। तो ये नाम रखना जायज़ है कि ये ज़रा कि यहाँ फातिमा से मुराद जो है वो खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी साहिबजादी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो यहाँ ये कि इनकी नालैन, तो ये नाम रखना जायज़ है, मगर देखें बेहतर ये जो हदीस पाक में जो फ़ज़ाइल हैं वो फातिमा नाम के आए हैं, तो फातिमा नाम रखें ताकि बरकत हासिल हो। ये कौन नाम का हवाले से जानना चाह रहे हैं, उम्मे हबीबा नाम रखना कैसा है और इसके क्या माना है? उम्मे हबीबा का माना है हबीबा की माँ, और ये खातुन, ये जो है हमारी प्यारी प्यारी अम्मी जान उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, इनका नाम तो रमला था, ये इनकी कुन्नियत है, तो उम्मे हबीबा नाम रखना भी जायज़ है। फबीहा नाम रखना कैसा है और इसका क्या मतलब है? फबीहा जी, फबीहा, तो ये फ़ा अलग चीज़ होती है, बिहा अलग चीज़ होती है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि अगर ये हो जाए तो फबीहा वरना यूँ, नहीं ऐसा हो जाए तो बेहतर वरना कुछ नहीं। तो ये नाम रखना दुरुस्त नहीं है, इसका कोई माना बनता नहीं है। क्या वो जुमला क्या बनता है कि अगर ये काम कर लिया ना, नहीं ये काम हो गया तो फबीहा, ठीक है। फा अतफ है ना, बा भी उर्फ है अतफ, और हा तो ज़मीर, फा बीहा, हाँ ठीक है, फबीहा ठीक है वैसे अरबी का लफ्ज़ फबीहा। असल में को यूनिक नाम रखना है होता है ना। अच्छा, ये वजीफा मांगा गया था कि नाफरमान बच्चे को फमा बरदार बनाने के लिए। इसमें यह है कि जो इसका रूहानी इलाज ये है कि या शहीद 21 बार सुबह सूरज निकलने से पहले जो है वो नाफरमान बच्चे या बच्ची की पेशानी पे हाथ रखकर आसमान की तरफ मुंह करके पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम वो बच्चा या बच्ची नेक बने इंशाअल्लाहुल करीम। मेरा नाम है तनवीर अत्तारी। मेरा सवाल आपसे ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि नाक पोंछने से कपड़ा नापाक हो जाता है, कि इसके बारे में क्या हुक्म है? नहीं, नाक
कि जो रीठ है या जो नज़ला वगैरह निकलता है वो